بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے بھائی اور دوستو، اللہ نے یہ جو دنیاوی زندگی ہے ہماری، اس کو بیسیکلی ایک نمونہ بنایا ہے کہ ہم اس سے چیزوں کو سیکھیں۔ اس لیے اللہ نے قرآن میں جگہ جگہ ارشاد فرمایا ہے کہ ہم نے عقل والوں کے لیے نشانیاں رکھی ہیں، ہم نے سمجھ والوں کے لیے نشانیاں رکھی ہیں۔ ہم نے ہر ایونٹ پہ غور کرنا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ سورج نکلا، یعنی کہ ایک نئی صبح کا آغاز ہوا۔ اب سورج پہلے آپ دیکھیں کہ روشنی اس کی بڑی مدھم سی ہوتی ہے، لوگوں کو بڑا پسند آتا ہے صبح کا منظر اور وہ سن رائز کا ایک منظر، اور پھر وہ آپ یوں سمجھے کہ جوان ہونا شروع کرتا ہے، یہ سمجھانے کے طور پہ، اور وہ پھر دن کے 12-1-2 بجے ایک ایسی تابناکی کے ساتھ ہوتا ہے کہ گرمیوں کے اندر اس کا سامنا کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ آپ اس کا سامنا کرنے کے لیے آپ کو مختلف طرح کے وسائل استعمال کرنے پڑتے ہیں۔ گرمی سے بچنے کے لیے آپ نے چھتری لے لی، آپ نے گھروں میں اے سی چلا لیے، پنکھے چلا لیے۔ اب وہ اس کی ایک تابناکی ہے، اس کی ایک عمر ہے، ایک جوانی ہے۔ اب آہستہ آہستہ 3 بج گئے، 4 بج گئے، اس کی روشنی کم ہونا شروع ہوگی، اور پھر 5-6 بجے وہ اپنی روشنی مکمل طور پر تقریباً کھو چکا ہوتا ہے، اور پھر غروب کے ٹائم پہ سب تابناکیوں کے ساتھ سب اپنی چمک دمک کو سمیٹتا ہوا وہ غروب ہو جاتا ہے۔ اس سے ہم نے کیا سبق سیکھا؟ اس سے ہم نے یہ سبق سیکھا، اللہ نے انسان کو پیدا کیا، بچہ ہوتا ہے، اس کو سمجھ نہیں ہوتی، پھر وہ دنیا کی رونقوں کو دیکھتا ہے، وہ بڑا ہونا شروع ہوتا ہے، وہ جوان ہوتا ہے، جوانی میں اس کے پاس طاقت ہوتی ہے، اور وہ پھر اپنی منچاہی زندگی گزارنا شروع کر دیتا ہے، اور پھر فل چاقو چوبند ہو کر ایک تابناکی کے ساتھ اپنی ایک جوانی گزارتا ہے۔ اس کی ساری جوانی کی جو عمر ہے وہ ایسے ہی اپنی منچاہی زندگی میں گزارنے میں گزر جاتی ہے، اور ایک ٹائم آتا ہے کہ وہ بوڑھا ہو کے اس دنیا سے چلا جاتا ہے، مر جاتا ہے۔ کچھ پہلے بھی چلے جاتے ہیں، کچھ بچپن میں بھی چلے جاتے ہیں، لیکن یہ ایک مثال ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، دنیا کی جو ہر چیز ہے نا، ہر چیز جو بھی چیز ہے، اللہ نے اس میں عقل والوں کے لیے نشانیاں رکھی ہیں۔ جیسے ہم مثال کے طور پہ آپ جاب کرتے ہیں یا پھر کاروبار کرتے ہیں، میں آپ کو ایک جاب کی مثال دیتا ہوں۔ آپ پہلے اس کے لیے ہنر سیکھتے ہیں، اس کے لیے اپنی تعلیم سیکھتے ہیں، ڈاکٹر، انجینئرز، اپنی 16-17 سال کی ایک ایجوکیشن کو کمپلیٹ کرتے ہیں۔ پہلے سیکھا، اس کے بعد ہاؤس جاب کی، ہاؤس جاب میں بھی پھر سیکھا، پریکٹیکل لائف سیکھی، اس کے بعد آگے PGRs ہو جاتے ہیں، کچھ MO شپ کی لائن میں چلے جاتے ہیں۔ غرض کہ ہر کوئی ایک پریکٹیکل لائف سیکھتا ہے، سیکھنے کے بعد لوگ کلاسیفائڈ بنتے ہیں، پھر اس کو امپلیمنٹ کرتے ہیں۔ لیکن دینی اعتبار سے ہم بہت ہی نالائکی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ وہ کس طرح سے؟ جب لوگوں کو یہ کہا جاتا ہے یا ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ یار دین سیکھو، تو کہتے ہیں بھائی سیکھنے کی کیا ضرورت ہے، قرآن و حدیث موجود ہے اور بس پڑھو، ہر کسی کی اپنی سمجھ ہے، باقی اللہ پاک ہر کسی کو بس کر دیں گے، معاف کر دیں گے۔ ایسا نہیں ہے۔ دنیاوی اعتبار سے بھی تو کتابیں موجود ہیں، سب کچھ موجود ہے، انٹرنیٹ ہے، سب فیسلٹی اویلیبل ہے، تو پھر آپ کیوں اسپیئر کرتے ہیں؟ اپنی لائف کے 15-20 سال آپ نے اسپیئر کیے، اور آپ اس میں سے جاتے ہیں، انسٹیٹیوشن میں جاتے ہیں، لوگوں کے پاس جاتے ہیں، آپ ایک پریکٹیکل لائف میں جاتے ہیں، پھر کہیں جا کے آپ اپنی جو چیز آپ نے 25-30 سال لگائی کہ سیکھی ہوتی ہے، اس کو امپلیمنٹ کرتے ہیں۔ سیم گوز فار اسلام۔ جو مسلمان کی ایک زندگی ہے نا، وہ پہلے اس کو سیکھے گا، جس طرح ہم ایکسپرٹ سے سیکھتے ہیں ایسے وہ سیکھے گا، اس کو سیکھنے کے بعد پریکٹیکل لائف میں امپلیمنٹ کرے گا، اور پھر دوسروں کو سکھائے گا۔ یہ جو میں نے سب سے پہلے بات کی، اللہ نے اس دنیاوی زندگی کو ہماری سمجھ کے لیے، ہماری سمجھ بوجھ کے لیے ایک نمونہ بنایا ہے۔ اگر ہم سمجھے تو ہم اپنی اس زندگی کو ہی دیکھ کر ہدایت پہ آ سکتے ہیں۔ بڑا آسان ہے ہدایت پہ آنا، صرف طلب ہونی چاہیے اور دل دماغ کی آنکھیں کھلی ہونی چاہیے۔